قدیم دور اور مڈل ایجز کے درمیان بنائے گئے ہتھیار انتہائی مضبوط، مہلک اور شفافیت کی ایک مثال تھے۔ یہ ہتھیار جنگ کے دوران فتح حاصل کرنے کے لیے بڑی مہارت سے بنائے گئے تھے اور ان کو بنانے والے قدیم لوگ ہم سے کہیں زیادہ ذہین اور ہوشیار تھے۔ آج اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی ہتھیاروں کے بارے میں جانیں گے جو اپنے دور کے انتہائی خطرناک ہتھیار مانے جاتے تھے۔ نمبر 8، گریک فائر۔ گریک فائر جسے کروسیڈرز، لیکوڈ فائر، رومن فائر اور سی فائر بھی کہتے ہیں، جنگ میں استعمال ہونے والا آگ کا ہتھیار تھا۔ اس گریک فائر کو 672 عیسوی میں متعارف کروایا گیا، جس کا انوینٹر ایک آرکیٹیکچر کیلینکس آف ہیلیپولیس تھا۔ یہ ایک ایسا ہتھیار تھا جسے بازنطینی سلطنت نے بحری جنگ میں استعمال کیا تھا۔ اس کی خطرناک بات یہ تھی کہ یہ پانی میں بھی جلتا رہتا اور ایک خاص وقت تک جلنے والی اس آگ کی صلاحیت ہی اس کی طاقت تھی۔ اس گریک فائر کا استعمال 13ویں صدی میں قسطنطنیہ کے عظیم محاصرے کے دوران اور کئی دوسری کمپینز میں کامیابی کے لیے کیا گیا۔ اس گریک فائر کی ایگزیکٹ کمپوزیشن آج تک ایک مسٹری ہے، لیکن ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ نیفٹا اور پیٹرولیم اس کے بیسک انگریڈینٹس ہیں، جس میں شاید سلفر یا پچ کو شامل کیا گیا تھا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ اس آگ کو کیسے بھڑکایا جاتا تھا، لیکن اس خوفناک گریک فائر کو جلنے کے بعد اسے بجھانا بہت مشکل کام تھا۔ نمبر 7، ہیل برنرز۔ ہیل برنرز ایک طرح کا فائر شپ تھا جو 16ویں صدی عیسوی کے دوران یورپ میں استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ فائر شپس وہ جہاز تھے جو آتش گیر مادے سے بھرے ہوتے، جن کا مقصد دشمن کے جہازوں کو آگ لگانا تھا۔ دشمن کے انہی جہازوں کو اڑانے کے لیے یہ ہیل برنرز بنائے گئے تھے۔ بارود سے لدے ہونے کے ساتھ یہ ہیل برنرز بہت زیادہ مہلک تھے۔ اس زمانے میں بحری جہاز لکڑی سے بنائے جاتے اور اس وقت یہ فائر شپس انتہائی خطرناک ہتھیار تھے۔ ہیل برنرز کو سیج آف اینٹورپ کے دوران استعمال کیا گیا تھا اور تاریخ میں اس مہلک ہتھیار کا استعمال بیٹل آف گراویلائنز میں بھی بتایا جاتا ہے۔ نمبر 6، دا کلا آف آرکیمیڈیز۔ دا کلا آف آرکیمیڈیز، جسے آئرن ہیڈ بھی کہا جاتا ہے، اس قدیم ہتھیار کو آرکیمیڈیز نے سائراکیوس سٹی کے وال کے سمندری حصے کے دفاع کے لیے بنایا تھا۔ بہت سے ہسٹورینز نے اسے ایک کرین کے طور پر بیان کیا ہے جو کہ ایک ہک سے لیس تھا اور حملہ آور بحری جہاز کو جزوی طور پر پانی سے باہر نکالنے کے قابل تھا۔ یہ مشینیں 214 قبل از مسیح میں سیکنڈ پیونک وار کے دوران استعمال کی گئیں، جب رومن ریپبلک نے مارکوز مرسیلیس کی کمانڈ میں 60 جہازوں کے بیڑے کے ساتھ سائراکیوس پر حملہ کیا۔ رومن بحریہ پر اس کا تباہ کن اثر ہوا اور نتیجتاً بہت سے جہاز اپنے اطراف میں گر گئے یا الٹ گئے اور کچھ جہاز اونچائی سے اچانک نیچے سمندر میں غرق ہو گئے۔ نمبر 5، سیج ٹاور۔ سیج ٹاور مڈل ایجز کے زمانے میں محاصرے کے لیے ایک خاص قسم کا ہتھیار تھا، جس کا بنیادی مقصد حملہ آور فوجیوں کو قلعے کی دیوار تک پہنچانا تھا۔ اس سیج ٹاور کا استعمال فوجوں نے قلعہ کی دیواروں کو توڑنے کے لیے کیا تھا جس پر وہ حملہ کرتے۔ 4 پہیوں کے ساتھ ان ریکٹینگولر سیج ٹاورز کی لمبائی ایک قلعے کی دیوار کے برابر ہوتی، جو کہ لکڑی کے ہونے کے ساتھ ساتھ آتش گیر تھے۔ کچھ سیج ٹاورز تقریباً 100 فیٹ اونچے ہوتے، لیکن بہت سارے سیج ٹاورز لوہے یا تازہ جانوروں کی کھالوں سے ڈھکے ہوتے۔ ان سیج ٹاور میں نیزہ باز، تلوار باز، تیر انداز اور کراس بو مین رہتے تھے۔ ان ٹاورز کی تعمیر اس دور میں بہت مشکل تھی، جس میں بہت وقت لگتا تھا، کیونکہ حملے کے دوران قلعہ کے محافظ ان ٹاورز کو تیروں اور فائر پورٹس سے جلا سکتے تھے۔ نمبر 4، یورومی۔ لچکدار چابک نما بلیڈ کے ساتھ یورومی ایک تلوار ہے جس کی ابتدا انڈین اسٹیٹ کیرلا سے 1500 سال قبل سنگم پیریڈ کے دوران ہوئی تھی۔ کرلنگ بلیڈ کے ساتھ یورومی نامی یہ ہتھیار آرا یا چٹوال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ہتھیار نہ صرف دشمن کے لیے بلکہ اس شخص کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یورومی کے مختلف ڈیزائن ہیں جو 4 سے 5 فیٹ لمبے اور 1 انچ چوڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کا اصل جادو اس میں اضافی بلیڈز کو شامل کرنے کے ساتھ آتا ہے۔ یورومی کے ایک ورژن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس میں 32 بلیڈ تھے اور اس میں جتنے زیادہ بلیڈز ڈالے جائیں گے یہ اتنا ہی مشکل اور خطرناک ہوتا جائے گا۔ اس ہتھیار کو چابک کے علاوہ کسی اور طریقے سے استعمال کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جنگجو کو اس ہتھیار میں مہارت حاصل کرنے کے لیے 12 سال لگتے ہیں۔ اس قدیم ہندوستانی ہتھیار کو پچھلے 200 سالوں سے جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا ہے، مگر یہ اب بھی بھارتی ریاستوں کیرلا، پنجاب اور راجستھان میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 3، ہواچا۔ 14ویں صدی میں کورینز کی سب سے اہم ایجاد ہواچا تھی اور اس ہتھیار کو 1409 میں کوریا کے کئی سائنٹسٹ نے مل کر بنایا تھا۔ ہواچا کا ترجمہ ہے ایک فائر کارٹ، ایک اورگن گن جو ایک ساتھ چلنے والے 100 تیر راکٹ کی طرح چلا سکتی تھی۔ یہ وار مشین 2 پہیوں والی گاڑی پر مشتمل تھی۔ اس کے اوپر ایک فریم نصب تھا اور اس فریم کے اندر ہر تیر کے لیے سیپریٹ ہول بنائے گئے تھے۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب راکٹ ٹیکنالوجی کو ہتھیاروں میں استعمال کیا گیا ہو۔ اس طرح کے ویپن کا آئیڈیا چین میں
बहुत पहले से मौजूद था, लेकिन हुआचा एशियन हिस्ट्री के सबसे अहम हथियारों के डिजाइन में से एक था, क्योंकि ये वेपन 1590 की दहाई में जापानीज फौज चाइना और कोरिया पर कंट्रोल हासिल करने के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। ये हवाचा वेपन 100 रॉकेट एरोस को एक साथ फायर करने के काबिल था। इस खतरनाक वेपन के जरिए बैटल ऑफ हैंगजू में सिर्फ 3400 कोरियन फौजियों ने 30,000 से ज्यादा जापानीज फौजियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। नंबर 2, मैंगोनेल। मैंगोनेल एक ट्रेबुशीट की तरह का सीज वेपन था जो सबसे पहले एंशिएंट चाइना में तैयार और इस्तेमाल किया गया। अरबिक नेम अल मंजनिक के नाम से भी मशहूर इस वेपन के डिजाइन का नाम यूनान के लफ्ज मैंगनोन से माखूज है, जिसका मतलब है जंग का इंजन। ये हथियार जमीन से 17 फीट ऊंचे थे, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए ये 4 फीट जमीन के अंदर धसे होते, जिसमें एक 35 फीट लंबा थ्रोइंग आर्म होता। इस थ्रोइंग आर्म का 3/4 हिस्सा महवर के ऊपर और 2 फीट लंबे गोफिन से जुड़ा होता, जबकि इसका बाकी हिस्सा महवर के नीचे होता, जहां रस्सियों का एक सिलसिला जुड़ा होता था। फौजियों की एक टीम इस रस्सी को खींचने और 300 फीट तक प्रोजेक्टिल को लॉन्च करने के काबिल थी। ये हथियार आमतौर पर शहर की किला बंदियों के लिए दिफाई हथियार के तौर पर इस्तेमाल होते थे, लेकिन कभी कभार दुश्मन के किला की दीवारों को निशाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते, जिन्हें आमतौर पर तोड़ना निहायत मुश्किल था। नंबर 1, आर्किमिडीज डेथ रे। कदीम जमाने में आजाद शहरी रियासतों को अक्सर अपने हमला आवरों के खिलाफ दिफा की जरूरत महसूस होती, लेकिन सायराक्यूस शहर के पास एक खुफिया हथियार था। इसी सायराक्यूस शहर के साइंटिस्ट आर्किमिडीज ने तारीख के कई मौकों पर इस शहर के लोगों की तकदीर बदल दी थी। मुख्तलिफ शोबों में साइंसी इल्म को आगे बढ़ाने के साथ साथ इसने अपना काम जारी रखा ताकि वो इस शहर को महफूज रख सके। आर्किमिडीज एक ऐसा पंजा बनाने के लिए भी मशहूर था जो बहरी जहाजों को समुंदर से निकाल सकता था, लेकिन ये इसका सबसे तबाहकुन डिजाइन नहीं है। इसे सो कॉल्ड डेथ रे के नाम से एक ऐसी डिवाइस बनाने का भी क्रेडिट जाता है जो सायरेक्यूस शहर की दीवारों पर नस्ब की गई थी और किसी दूसरे हथियारों की निस्बत खौफनाक तौर पर बहुत दूर से बहरी जहाजों को आग लगा सकती थी। लेकिन सदियों से इस बात पर भी बहस होती रही है कि ये एक हकीकी इजाद थी या नहीं, मगर ऐसा बिलीव किया जाता है कि इसने डेथ ऑफ रे को डिजाइन किया और इसने हकीकत में बिल्कुल इसी तरह काम किया जिस तरह हिस्टोरियंस या लेजेंड्स बयान करते हैं। ये डिवाइस पॉलिश लेंसेज की एक सीरीज से बना था जिसे फौजियों ने शहर की दीवारों के साथ रखा हुआ था, या फिर ये एक साथ बड़े कॉन्ट्रप्शन में रखे गए थे। इनका इस्तेमाल सूरज की शुआओं को इंतहाई पतली और ताकतवर रेज में मुंतकिल करने के लिए किया जाता, जिसे सिर्फ दुश्मन के जहाजों के बादबानों की तरफ ले जाने की जरूरत होती। इन रेज से शदीद गर्मी पैदा होती, जहाज फौरन भड़क उठते और डूब जाते। रोमन हिस्टोरियन के मुताबिक ये वही हथियार था जिसने सल्तनतों को बिलाखिर इस बात पर कायल किया कि सायरेक्यूस पर कब्जा करने की कोशिश बंद कर दें। लेकिन आर्किमिडीज डेथ रे एक सच्चाई है या मिथ, कोई नहीं जानता। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।